السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، بھارت کو منہ کی تو کھانی پڑ رہی ہے، یعنی منہ توڑ جواب جہاں پر بھی اس نے داخلی کوشش کی وہ اس کو مل رہا ہے. لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 24 گھنٹے کا عرصہ گزر چکا ہے. پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ایسی پریس کانفرنس کری جس کے اندر انہوں نے تمام حقائق سے پردہ اٹھایا. انہوں نے اصل میں ثبوت رکھے کہ ایک ریاست جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول کر رہی ہے، آپریٹ کر رہی ہے، اس کے کارندے یہاں موجود ہیں، اس کے حاضر سروس فوجی اس وقت گرفتار ہو رہے ہیں. وہ ریاست جو پوری دنیا میں دہشت گرد کے نام پر جانی جاتی ہے، وہ پاکستان کے اندر کس طرح دہشت گردی کر رہی ہے، اس ثبوت کو فراہم ہوئے تقریباً 24 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. لیکن تاحال بھارت کی طرف سے ایک آئیوٹا آف ایویڈنس نہیں آیا ہے پہلگام حملے کا. اور یہ روایت اس سے پہلے پلوامہ یا دیگر حملوں کی بھی تھی. لیکن ایک بار پھر سے بھارت یعنی اس پورے عرصے کے دوران بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے سے زائد گزر چکے، بھارت کے پاس جواب دینے کو یا الزام لگانے کو ایک ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے. یہاں تو شواہد کی لائن ہے اس وقت، یعنی آپ کے پاس واٹس ایپ چیٹ لیک سے لے کر ان کی ٹیلی فون کنورزیشنز تک ہم نے سب رکھ دی عالمی برادری کے سامنے. ہم نے انٹرنیشنل فورمز، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا سب کے سامنے بتا دیا کہ کس طرح بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے. لیکن بھارتی میڈیا، بھارتی حکومت ایک ثبوت فراہم نہیں کر سکی. وہی الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہوا. لیکن اس میں ایک ٹرن یہ آیا کہ کل جب بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہوا اور اس نے دیکھا کہ پاکستان اس کا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب بھی کر رہا ہے اور پاکستان کا کیس اسٹرانگ بھی ہو رہا ہے، یعنی بھارت جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا 2 یا 3 دن میں، وہ بیانیہ بالکل فلاپ ہوا. ان کی فوج تو ہے ہی فلاپ، یعنی وہ فوج جو آپ سمجھیں کہ ان کے آپس کے اندر اختلافات کی وجہ سے کوئی جنرل گرفتار ہو گیا، کسی کو اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا، کسی کو نکال دیا، کیونکہ اندر سے بغاوت شروع ہو گئی. وہ کہنے لگے جی ہم پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتے. ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی بھارتی افواج کی قیادت کی. اور اسی وجہ سے کل ایک اجلاس ہوا جو کہ نریندر مودی اور ان کے اہم ترین جو اجیت ڈوال اور دیگر جو ان کے چیفز ہیں ان کے ساتھ، اس اجلاس کے اندر کہا گیا جی کہ بھارتی وزیر اعظم نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ ٹائمنگ، اس کی ایکوریسی، ٹارگٹس کا تعین کریں اور بتائیں کہ وہ کس طرح جو آتنکواد کا جو لفظ وہ کہتے ہیں یعنی ٹیررزم کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس بات کو گزرے ہوئے بھی 24 گھنٹے تقریباً ہونے والے ہیں اور ابھی تک بھارت کی طرف سے جو کوششیں ہوئیں، یعنی ان کا جو پہلے آپ دیکھیں کوٹ کاپر آیا، ہم نے مار گرایا. 4 جہاز رافیل کے مقبوضہ کشمیر پیٹرولنگ میں تھے، ہمارے جہازوں نے نشاندہی کی اور فوراً منٹوں میں، یعنی آپ رافیل طیارے سے جنگ نہیں جیت سکتے جناب. آپ کو جنگ جیتنے کے لیے جذبہ ایمانی چاہیے ہوتا ہے جو وہاں پر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آ بھی نہیں سکتا. اور رافیل طیارے وہاں سے فرار ہوگا. اور اسی طرح پاکستان کے اوپر یعنی لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز جاری ہیں اور اس کا بھی بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب ہے. اور یہ بات آپ ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو نظر آئے گا، کیونکہ ہمارے میڈیا پر تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے، لیکن ان کا میڈیا جو ان کے جھوٹی یعنی گودی میڈیا جو ہے اس کو بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ کس طرح لائن آف کنٹرول پہ ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی منہ کی کھائیے منہ توڑ جواب ملا ہے اور ایسا جواب ملا ہے کہ آپ شاید سوچیں گے بھی نہیں پاکستان پہ حملہ کرنے کا، کیونکہ بار بار ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اور معیشت کے طالب علم کے حیثیت سے میں ایک بات کیونکہ یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ رکھنا چاہوں، کیونکہ بار بار ان کے جو چینلز یا ان کی میڈیا یا ان کی ریاست، ان کے سیاستدان وہ ایک جو بیانیہ بنا رہے ہیں اور اس بیانیے کو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سے کچھ سپورٹ ملی تھی جب یہ کہا گیا جی پاکستان دیوالیہ ہے یا پاکستان میں اس وقت اکنامک ڈاؤن فال ہے، ریزروز نہیں ہیں. تو جی الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود بھی ہم ایک ایسی سسٹینیبل پوزیشن پہ آ چکے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ 2.5 دن کا پیٹرول، آپ آ کر تو دیکھیں، آزما کر تو دیکھیں کہ کتنے دن آپ کو اس وقت لگتے ہیں. 2.5 دن یا 2.5 سال آپ جنگ 2.5 منٹ نہیں لڑ سکتے پاکستان سے. 2.5 منٹ پاکستان سے آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. تو آگے آزما لیں. اور شاید اسی وجہ سے بھارت ابھی تک صرف گول میز کانفرنسز اور میڈیا کی حد تک ہی اپنی جنگ میں مصروف ہے. یعنی بھارتی جو جنگ ہے وہ ان کے وار رومز، سچویشن رومز جو ان کے ٹی وی چینلز نے بنائے ہوئے ہیں وہیں تک محدود ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہی. اس پہ بھی ان کے سابق جنرل بیٹھ کر اول فول بک رہے ہیں، یعنی پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، لیکن حقائق ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ ایک آئیوٹا آف ثبوت وہ دے سکیں، ایویڈنس دے سکیں. جو irrefutable ایویڈنس کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پیش کی اس کے بعد سے منہ بند ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور اس بوکھلاہٹ میں مزید غلط فیصلے کر رہے ہیں. جنگی جنون میں پاگل ہو چکا بھارت، آخرکار اس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا. یہ تمام معاملات جو ہیں یعنی آبی جنگ چھیڑنے سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی آپ سیکوینس دیکھیں، سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، اس میں ہر طرف عالمی سطح پر
بار ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. 100 سے زائد ڈپلومیٹک لیڈرز سے رابطہ کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نہ آبی وسائل کے اوپر جو انہوں نے جنگ چھیڑی ہے یا جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اس پر کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے, نہ پہلگام حملے کے حوالے سے جو انہوں نے بیان بازی کی ہے کہ پاکستان ملوث ہے, تو کوئی ملک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ اٹیک ہوا ہے. یعنی کوئی ان کے بیانیے کو نہیں بائے کر رہا, کوئی ان کے اوپینین کو بائے نہیں کر رہا, اور اس بدترین شکست کے بعد کوشش کی پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کریں تو ادھر بھی بدترین شکست کا سامنا ہوا. نہ جہاز آپ کے وہاں سے فرار ہوئے, لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز کا بھی منہ کی کھانی پڑی, منہ توڑ جواب ملا, بلکہ مؤثر ترین جواب ملا. اور آگے آپ جو بھی حکمت عملی کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہماری فوج, ہماری قیادت, ہماری سیاسی عسکری قیادت اور پوری قوم ایک پیج پر ہے, تیار کھڑی ہے اس پر بھارت کو جواب دینے کے لیے. ایک بریک کے بعد آئیں گے, اس پہ مزید گفتگو ہوگی, تجزیہ لیں گے کہ جو اس وقت بھارتی عزائم وہ ہے کیا, بھارت کہاں تک اور کس حد تک جا سکتا ہے. آفٹر دس بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات ہم جانتے ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ٹائر احمد سعید مناظر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. مناظر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ فرمائیں کیونکہ جو کل پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر نے کی, آج پھر پریس کانفرنس ہوئی, ثبوت ہم نے رکھے دنیا کے سامنے. ہم نے یہ بتایا کہ یہ بھارت کا چہرہ ہے مکروہ اور بھارت پاکستان میں دہشت گردی ملوث ہے. 24 گھنٹے سے زائد عرصہ ہو گیا, ادھر سے ایک ثبوت نہیں آیا, ایک آئیوٹا آف ایویڈنس نہیں آیا, نہ جواب آیا, بلکہ ایک اجلاس ہو گیا نریندر مودی کی سربراہی میں اور اجے ڈیول کے, جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا جی کہ کھلی چھوٹ دے دی انہوں نے. تو یہ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ لیکن یہ وہاں سے ثبوت کبھی آئے گا بھی نہیں. پچھلے جب سے 2001 میں پارلیمنٹ کے فورس فلیگ آپریشن اس وقت سے لے کے اب تک آلموسٹ 25 سال ہو گئے, کبھی ثبوت کیا ہے. اس پہ ایک سیریز نہیں ہے, پوری ایک ایونٹ نہیں ہے, پوری ایک سیریز ہے کہ جس میں انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کی اور کوئی ثبوت نہیں دیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کسی نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا, اور کل ڈی جی ایس پی آر نے اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ ثبوت ہے, کسی سے مرضی اس کا نیوٹرل بننے سے فورنزک کرا لیں کہ یہ حقیقت پہ مبنی ساری ٹرانزیکشنز ہیں, ساری کنورسیشنز ہیں, جو بڑا واضح طور پہ دکھاتا ہے کہ نہ صرف را انوالو ہے بلکہ ان کی آرمی جو ہے وہ روگ آرمی ہے, جو اکراس دا بارڈر معصوم لوگوں کو مارنے یا شہید کرنے کے لیے وہ ایسے لوگوں کو پیسے دے کے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے رکھتے ہیں. ان کی بھی ویکنیسز ہوں گی. جو یہ ایجنٹ پکڑا گیا کل جو جیلم کے بس سٹاپ سے, تو کبھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا. آج بھی آپ دیکھیں تو بدعواسی میں ایک اجیت ڈوول کے ساتھ یہ جو مودی مردود جو ہے, جس نے پورے خطے کو جو ہے خطرے میں ڈال رکھا ہے, اس نے کیا کہا کہ میں نے کھلی چھوٹ دے دی اپنے جو ہے وہ اپنے ملٹری لیڈرز کو کہ وہ پاکستان کو پنش کریں. Is this the way to fight a war? کریں, پھر آ جائیں, پھر کریں نا. تو ابھی جو کل کا جو جنرل کمار تھا جو کہ پوری ناردرن کمانڈ کے انچارج ہے, اس میں سر اس سے پہلے کہ ان کے انٹرنل لفٹس پہ آئے, مجھے بتائیں کہ ہاؤ ایکسٹراڈنری واز دس سیشن جو یہ کل ہوا تھا ڈیول اور مودی مردو, جو آپ جو لفظ آپ نے کہا کہ یہ جو اجلاس تھا, ہاؤ ایکسٹراڈنری واز دس, یعنی کیا یہ جو, کیونکہ ان کی میڈیا نے ایسے پورٹرے کیا کہ آفٹر ایئرز ایسا کوئی اجلاس ہوا ہے, تو واز اٹ سو مطلب واز اٹ سو بگ, یا اتنا بڑا تھا کہ آپ کو سالوں میں ایسا ہوا اجلاس؟ دیکھیے, پرائم منسٹر کا بیٹھا ہونا کسی بھی اجلاس میں, اور ساتھ اس کے اجیت ڈوبھل جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, جو بہت ہاک آدمی ہے, انتہائی مکار آدمی ہے, جس نے سارے یہ رو کے جو آپریشنز ہے وہ پلان کرتا ہے. پاکستان میں 20 کلنگز کروا چکا ہے ٹارگیٹڈ, جس کا اگین ثبوت ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو دے رکھا ہے. تو ان کا بیٹھنا ظاہرہ خبر بناتا ہے, ایک ہائی لائٹ بنتی ہے خبروں میں, یہ بریکنگ نیوز بنتی ہے, لیکن اس لیے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تمام اکائیاں, تمام ثبوت, تمام اشارے فالس فلیگ آپریشن کی طرف جاتے ہیں. اب تو ان کا اپنا جو ناردرن کمانڈ کا جو جنرل کمار, اس نے کہا کہ پہلگام کے جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے وہ اندر سے ہوا ہے, باہر سے در انداز نہیں آئے تھے. اور ابھی ان کی فوجیں بھی تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو سرپرائز دے کر, جو کہ ایک ضروری ایلیمنٹ ہے فتح کے لیے, وجے کے لیے, وہ جو سو کالڈ کہتے ہیں, اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو ڈسمس کیا. تو یہ اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری تھی, اربوں ڈالر کی اسلحے خریداری تھی, رافیل طیارے تھے, تو وہ جو ناردرن کمانڈ کا جی او سی تھا, اس نے ساری کی ساری پانی ملا دی. اس نے کہا نہ ہم تیار ہیں اور نہ یہ حملے کے ثبوت ہمارے پاس ہیں. تو یہ کیا ہوا جو اربوں ڈالر انہوں نے ڈیفینس پہ لگائے تھے اپنے؟ دیکھیں, it's always man behind the gun. گن نہیں لڑتی ہے, معاشی قوت نہیں لڑتی ہے, یہ کوئی پولیٹیکل وہ اس طرح کی چیز نہیں لڑتی ہے. یہ یہاں پہ دل ہوتا ہے, سینے میں جذبہ شہادت ہوتا ہے, وہ لڑتا ہے. یہ آدمی ہے جو گن کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, بندوق کے پیچھے. ادروائز بندوقیں تو ہر ایک کے پاس موجود ہیں, لیکن اس کے پیچھے چلانے والا وہ پاکستان کے آرمڈ فورسز, اس کا بیٹل ہارڈنڈ ہے,
پچھلے 21 سال سے ہم گوریلا وارفیئر کر رہے ہیں سنگلاخ پہاڑوں میں بلوچستان کے جو اگین فنڈڈ ہے را کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وار اینڈ ٹیرر جو کے پی کے ارسوائل فاٹر کے اندر ہم لوگ کرتے رہے اور اب بھی ان کو وہاں پہ روکے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ بھول میں نہ رہیں, یہ بھول میں نہ رہیں, کیونکہ پاکستان آرمڈ فورسز بیٹل ہارڈن ہے. اگر اتنی ان میں جرت ہوتی تو یہ 7 days سے لے کر 7 دن گزر چکے ہیں جب تمام لوگ اپنی بیٹل پوزیشنز پہ انٹیکٹ ہیں, تو اب وہ کہے گا میں نے جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے. تو آئیں نا پھر رافیل کل رات اتنا گمراہ کن ان کا پروپیگنڈا ہے, یہ اپنے عوام کو یہ بول رہے ہیں میڈیا ان کا کہ 2.5 دن کا ڈیزل نہیں ہے پاکستان کے پاس, یا ٹینک میں پیٹرول ڈالنے کو نہیں ہے, اور یہ اگر اس تیاری کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا جلدی نیست و نابود ہونے لگا ہے بھارت؟ کیونکہ یہ جو ہمیں مس کیلکولیٹ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو اپنا پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, اور جب آئیں گے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں یہ تو پھر وہ ہے نا سارے من گھڑا, تو ان کے پروپیگنڈا چلتا رہے گا کہ پیٹرول نہیں ہے, ڈیزل نہیں ہے. ہماری اسٹریٹجک پلاننگ میں ہم 3 مہینے کی جنگ آرام سے لڑ سکتے ہیں ویپنز ایمونیشن کے حساب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیٹرول, ڈیزل, کھانا پینا, راشن, تمام چیزوں کی ایک لاگ ہے. اب 3 مہینے سے اوپر بھی ہو سکتا ہے جو پیچھے ہمارے مختلف ڈیپوز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے. یوکرین کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ رشیا کے خلاف پارٹی 1-2 ہفتے جو ہے وہ جنگ لڑ سکے گا, پھر ٹھوس ہو جائے گا. لیکن یوکرین میں بھی انہوں نے اپنے دشمن کے خلاف جب لڑا ہے تو 2 سال تقریباً ہونے کو آئے, وہ رشیا کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. میں ان کی جنگ کی مثال نہیں دے رہا, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جنگیں اب جو ہے وہ مردوں سے لڑی جاتی ہیں, وہ سینوں سے, دلوں سے لڑی جاتی ہیں. تو لہٰذا لاجسٹکس کی اگر ان کو اتنا ہی ہمارا ہے, اس کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. آپریشنل پریپیئرڈنس اور لاجسٹک پریپیئرڈنس یہ ہینڈز اینڈ گلو کام کرتے ہیں. اور جنرل عاصم منیر اور ہماری جو ہائی کمان ہے فوج کی, چاہے ایئر فورس کی ہو, نیوی کی اور آرمی کی ہو, ہم نے تمام کانٹینجنسیز, تمام ڈیوریشن آف وار کے لیے ریڈیلی پریپیئرڈ ہیں. آئیں پھر کریں, پھر حملہ کر کے دیکھیں نا. جنرل عاصم منیر نام لیا, یہ اس نام سے تو وہاں پہ چیخیں نکل رہی ہیں. جنرل عاصم منیر یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جو پورا بھارتی میڈیا, یعنی جو ان کی پورا مرکز ہے اس وقت ان کی ہیٹریٹ کا, ان کے جو بھی ان کے ڈرامے بازی, بھونڈے مذاق, یا ان کی جو بکرے ہیں وہ, اس کا جو انہوں نے نقطہ یا جو مرکز بنایا ہوا ہے وہ جنرل عاصم منیر کی ذات کو بنایا ہوا ہے. وائی از دیٹ؟ یعنی اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے آرمی چیف ایسے ہیں کہ جو دشمنوں کے آنکھوں پہ اتنا چھپ رہے ہیں کہ ان کی تصویر لگا کے اور جو بھی ہردہ سرائی یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف کی جائے. وائی از دیٹ؟ اتنا کیوں خوف زدہ ہے آرمی چیف سے ہمارے جنرل عاصم منیر سے؟ یہ دیکھیں آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کے متعلق خود ہی آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی اس کا دیا کہ وہ ایک انتہائی تیز سوچنے والے, سوئفٹ ایکشن لینے والے, اور اینالائز جو سچویشن کی ہے اس کی ٹوٹل کمپریہنشن کرنے والے جنرلز ہیں. یہ تو ٹاپ پہ ہیں. ان کے نیچے ان کے جو کور کمانڈرز ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ ہائی کمانڈ میں اپنی کور کمانڈ کر رہا ہے. اور جنرل عاصم منیر کی قیادت الحمدللہ حافظ آدمی ہے اور موٹیویٹڈ سولجر ہیں. خود آپ نے دیکھا کہ ہر وقت یونیفارم میں رہتے ہیں, عیدوں کے اوپر کہیں بھی ہماری کوئی شادی ہوتی ہیں وہاں خود پہنچ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ریڈ ہوتے ہیں, لوگ نعرے مارتے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ وہ کیا چیز ہے, یہ قوم کو متحد کرنے والی بات ہے. انڈیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اور اس سے پہلے والے چیف اور آندہ آنے والے چیف بھی, ہمارے چیف پوری دنیا میں اپنی قابلیت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, کیونکہ میرٹ کی انتہائی تنگ چھلی سے گزر کے اس ہائیسٹ پوزیشن کے اوپر آتے ہیں. تو قوم کو انہوں نے یکجا کر لیا, پولیٹیکل لیڈرشپ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور کسی بھی فوج کی جو جیت ہوتی ہے, فتح ہوتی ہے, اس کے پیچھے آپ کی پولیٹیکل قیادت کی سپورٹ اور آف کورس نن ایلس بٹ آپ کی اپنی قوم کی سپورٹ ہوتی ہے. الحمدللہ اس پہ سے بھی بتائیے کہ ابھی یہ درست آپ فرما رہے ہیں, اور میں یہاں سے یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم منیر سب سے زیادہ چبھ رہے ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 3 طرح کے, ایک تو ہم نے پہلے کوٹ کوپر کو گرایا, اچھا پھر رافیل طیاروں کی جو معاملہ, 4 رافیل طیارے آئے اور فوراً فرار ہو گئے, ہمارے طیاروں نے نشاندہی کی بروقت اور فوری نشاندہی کی, اور پھر جو لائن آف کنٹرول پہ وائلیشنز ہیں, تو یہ تینوں کے بارے میں الگ الگ کر کے بتائیے گا کہ کوٹ کوپر پہلے کیوں آیا اور اس کو جو ہم نے گرایا اس سے ان کو میسج کیا گیا, اینڈ دین رافیل کے ساتھ جو ہوا, اور پھر اس کے بعد جو لائن آف کنٹرول پہ ہو رہا ہے, ان تینوں پہ آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیں کوڈ کاپٹرز کیا چیز ہے, 4 پنکھوں والا, وہ جب شادیوں میں دیکھتے ہیں وہ جو مووی بنا رہا ہوتا ہے, یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ایڈوانس سائز میں بڑا ہوتا ہے, بیکاز اس نے سٹوریج بھی کرنی ہوتی ہے, ساری تصویریں لینی ہوتی ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے پلان کرنا ہے کوئی حملے کا یا سو کالڈ کسی بھی آپریشن کا, تو یہ تصویریں بڑی مدد دیتی ہیں. تو لہٰذا جو پہلے دوربین سے چیزیں دیکھی جاتی تھی اب کوڈ کاپٹر سے دیکھی جاتی ہیں. تو کوڈ کاپٹرز کو ہمارے رائفل مین نے, کوئی میزائل نہیں مارا, رائفل مین نے ان کو گرایا, تو ان کی انڈینز کی ٹریننگ
بڑے واضح طور پہ سامنے سمجھ میں آتی ہے. مزید یہ ان کوڈ کاپٹرز میں جس میں کہ فینٹم 4 بھی ہے, انتہائی قیمتی کوڈ کاپٹر ہے, اس کو بھی گرایا اور اس سے ملنے والی انفارمیشن نے ہماری جو ایسنشیل ایلیمنٹس آف انفارمیشن ہوتی ہے اس کو انہوں نے مزید تقویت دی اور ہماری پلاننگ جو تھی اس میں مزید بہتری لانے میں ہماری کافی مدد کی. ون سیکنڈلی رافیل جو یہ کہہ رہے تھے بارڈر کے قریب آئے ہیں تو ان کے اندر الیکٹرو میگنیٹک جو ویوز ریڈار سے نکل رہی ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ریڈار سے پک ہو گئے تو ان کی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول تو کیا کراس کرنی تھی, وہ نزدیک بھی اس کے آتے. تو جیسے میں نے کہا کہ کاکپٹ میں شیر جوان حسن صدیقی کی طرح, ونگ کمانڈر نعمان کی طرح اور دیگر ہمارے پی ایف کے پائلٹس جو ہیں ان کی طرح شیر جوان بیٹھے ہونے چاہیے, پھر وہ قریب آئیں تو پتہ لگتا ہے. تو رافیلز کا واپس جانا بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فرانس کا سب سے جدید طیارہ ہے بھی تو بھائی پائلٹ تو ابھینندن سے بہتر ٹریننگ والے بھیجو تاکہ وہ تمہارے لیے لارنس تو اچیو کر سکیں. تو لہٰذا وہ واپس گئے, پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اگر وہ خدا نخواستہ لائن آف کنٹرول کراس کرتے تو آج رافیل بھی کسی ماں کے شیر کے بچے کے پائلٹ کے اسے کریڈٹ پہ ہوتا ہے کہ رافیل اپنے نیچے کیا. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, آپ کا جو آخری سوال وہ لائن آف کنٹرول میں جو وائلیشنز ہیں. جی لائن آف کنٹرول کے اوپر دیکھیں, اگر کچھ بھی شرارت ہوئی اگر تو وہ لائن آف کنٹرول کے اکراس ہی ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل بارڈر کھلنا مطلب ہے کنونشنل وار بڑے لیول کی کھلنا. تو لہٰذا کنونشنل وار کی طرف تو انڈیا آئے گا نہیں, کیونکہ 99 میں جب کارگل تھا تب بھی نہیں ہوا, 2001 میں پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تب بھی نہیں ہوا, 2007 میں سمجھوتا ہوا تب بھی انٹرنیشنل بارڈر نہیں کھلا تھا. لیکن چونکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک اسٹیبلشڈ ریکگنائز انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے تو وہاں پر اس طرح کی اسکرمشز چلتی رہتی ہیں. تو اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے انڈیا کے جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ ٹس کرتے رہیں گے اور ہم ان کو جواب دیتے رہیں گے. آج کل انہوں نے رات کو کچھ فائرنگ کی تھی جس کا بہترین جواب دیا, کئی مورچے ان کے ہم نے تباہ کیے ہیں. تو لہٰذا کشمیر میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر پہ جنگ شاید نہ ہو, لیکن چونکہ ایک مکار دشمن سے واسطہ پڑا ہے, ہمیشہ سے واسطہ رہا ہے, اچھی طرح ان کی مینٹلٹی کو جانتے ہیں, ہم کمپلیسنٹ بالکل نہیں ہیں. اور اگر انٹرنیشنل بارڈر کھلا تو ہم اپنے انٹیکٹ اینٹرنچز سے موجود ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی آرمڈ فورسز قوم کو مایوس نہیں کرے گی. پھر یہ مجھے بتائیے سر, یہ جو ٹائم لائن ہے 24 سے 36 گھنٹے کی جو کل سامنے آئی تھی کہ سم تھنگ کین ہیپن, اور پھر جو کل اجلاس ہوا جس پہ انہوں نے کھلی چھوٹ دی, اس کے بعد آپ اپنے انالیسس میں مجھے بتائیں کہ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ اینڈ از دا ٹائم لائن 24 to 36 آور, از دس رائٹ, یا اسی ٹائم لائن میں کچھ ہو سکتا ہے مس ایڈونچر؟ ہماری جو شکاری ڈیٹس ہوتی ہیں جو انٹرسپٹ کرتی ہیں ان کی کمیونیکیشنز کو, اس کے اندر ایسی ضرور ایک جو ہے پکڑی گئی تھی بات کہ جس میں انہوں نے 36 to 48 آورز شاید انہوں نے پرائم منسٹر نے ان کے کہا تو وہ کچھ پلاننگ کے حساب سے بات کریں گے. تو لہٰذا آپ کو ان کے سرپرائز کو کل کرنے کے لیے جو تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی رات 2 بجے, ان کا مقصد اکراس دا بارڈر بات پہنچانا تھا کہ ہمیں پتہ ہے وی آر ریڈی ٹو میٹ یو. تو لہٰذا یہ سگنلنگ کے حساب سے اشد ضروری تھا, ادروائز 2 بجے وہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اسمبل ہو رہے تھے یا اسمبل ہونے کی پلاننگ کر رہے تھے, اس پریس کانفرنس کی وجہ سے ان کا جو پلان تھا وہ چوپٹ ہوا اور اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو لہٰذا وہ اسٹریٹجک لیکن سر یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو تیر ہے وہ تو کمان سے, یعنی انہوں نے اپنا جو انٹرنل پریشر اتنا بلڈ کر دیا ہے, جو وار ہسٹیریا اور جو جنگی جنون پیدا کر دیا ان کے میڈیا نے, اور پھر جو کل اجلاس بلا دیا اعلیٰ سطحی اور اس میں بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا جو کھلی چھوٹ ہے, تو اب ان کے پاس از دیر اینی وے آؤٹ کہ وہ واپس آ سکیں یا پیچھے ہٹ سکیں, یا اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں مزید بوکھلاہٹ کا شکار اور آگے کچھ مس ایڈونچر کریں؟ دیکھیں فیس سیونگ کے لیے اور ڈیمیج کنٹرول کے لیے جو اس نے مودی نے جا کے بہار میں کہا تھا کہ ہم ریونج لیں گے بغیر تحقیقات کے, تو کچھ کر سکتا ہے, شرارت ہو سکتی ہے, لیکن لائن آف کنٹرول کے اوپر ہی ہوگی. لیکن جب لائن آف کنٹرول پہ شرارت ہوتی ہے تو ہمارے کمانڈرز اور انڈیا کے کمانڈرز جو فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے ہیں, تو اگر کمیونیکیشن پیچھے ہیڈ کوارٹرز میں نہیں ہو پاتی بیکاز آف اینی ریزن, کوئی شیل گر گیا, کوئی فائرنگ کی وجہ سے, تو پھر لوکل کمانڈرز کو کانٹیجنسی کے مطابق آرڈرز ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ کی سچویشن دیکھتے ہوئے آپ انڈیپینڈنٹ فیصلے لے سکتے ہیں. لیکن آف کورس ان کے پاس اسٹریٹجک ویپن نہیں ہوتے, چھوٹے مار کے چھوٹی لیتھلٹی والے ہتھیار ہوتے ہیں, مشین گنز ہوتے ہیں, آرر ہوتی ہے, مارٹر ہوتے ہیں. تو لوکل کمانڈرز سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لے سکتے ہیں. تو ہماری طرف بھی یہ آرڈرز ہیں کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ اگر آپ کی طرف کوئی جارحیت ہوتی ہے اور پیچھے کمیونیکیشن ڈسٹرب ہے مین ہیڈ کوارٹر سے, تو آپ بھی لوکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بس اپنی پبلک کو, اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. We also laugh, they're also laughing, جو ہماری طرح کے ادھر سولجرز بیٹھے ہوئے ہیں. You look at them, who's talking about it?
ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، اور اس پر بات ہو رہی ہے بھارت کا جنگی جنون، بھارت کی بوکھلاہٹ ہو رہی ہے بے نقاب، دہشت گرد بھارت کا چہرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے بے نقاب عالمی سطح پہ۔ ایک بریک کے بعد مزید حقائق، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ احمد بلال صوفی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور کے۔ ہمارے ساتھ میجر میسم صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور ساتھ ساتھ بریگیڈیئر احمد سعید مناز صاحب جن کا تجزیہ آپ سن رہے تھے۔ احمد بلال صاحب، ہم کیونکہ جو ہمارا جو کیس بلٹ ہو رہا ہے، جو ہم نے کل بھی پریس کانفرنس کی ہم نے بتایا کہ کس طرح بھارت پاکستان ملوث ہے دہشت گردی میں، اس کو لیگل ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاؤ کین وی پروجیکٹ دس انٹرنیشنلی، اور اس کو لیگلی کین وی چیلنج سم ویئر، جو ثبوتوں کو لے کے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل لے کے جا سکتے ہیں، اور مختلف فورمز پہ ان کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا بنیادی فریم ورک تو یہی تھا کہ انڈین انوالومنٹ کی بہت ایکسپلیسٹ ڈاکیومنٹیشن دکھائی گئی تھی۔ اب وہ سارا جو انفارمیشن ہے وہ بیسیکلی ریاست کے پاس، اس کے اداروں کے پاس ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو لیگل پروسیس میں ایف آئی آر کاٹ کے، میرا خیال ہے کافی وقوعوں کی شاید آلریڈی ایف آئی آر لانچ ہوں، تو اس میں کنورٹ کیا جائے، یعنی کہ اس میں جو بیانات ہوتے ہیں، پولیس کی انویسٹیگیشن کی فائل ہوتی ہے، اس کو اس کا حصہ بنایا جائے، اور پولیس کی انویسٹیگیشن کی فائل جو ان کی ضمنیہ، ان کی جو قوائف ہے، اس کو پھر مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کے اہم ممالک کے کیپٹلز کو بھجوایا جائے، اور یہ باور کروایا جائے کہ اس طرح ہماری پولیس نے، ہمارے حکام نے جو انویسٹیگیشنز کی ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہیں کہ اس میں انڈین انوالومنٹ ہے۔ تو ایسے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے اور ان کے جو فارمل ادارے ہیں وہ آپ کے موقف کو پریس بریفنگ کے کانٹیکسٹ میں اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت وہ لیگل پروسیس میں کی گئی ڈاکیومنٹیشن کو دیتے ہیں۔ تو میری ویز یہ ہوگی کہ جو بھی ڈاکیومنٹیشن اور جو بھی انٹیلیجنس بیسڈ مٹیریل، جو بھی انٹرسیپٹ ریاست کے مختلف اینٹیٹیز کے پاس موجود ہیں، ان کو کنورٹ کیا جائے انٹو پولیس ریکارڈ اور ریکارڈ بیسڈ فائل، اور اس کو پھر کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی جو اقوام متحدہ کی ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں اور جو ممالک ان کو دیا جائے۔ صحیح، اس کا اپروپریٹ فورم لیگل، اس کی جو آپ کہتے ہیں وہ اپروپریٹ فورم اقوام متحدہ ہوگا؟ جی یہ مختلف فورمز ہوں گی، مختلف اسٹریٹجیز ہوگی۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ بس کسی جگہ آپ کیس لے کے جائیں گے اور سب کچھ آپ کو وہاں سے ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جوڈیشل پروسیس ایک حصہ ہے اس پوری اسٹریٹجی کا۔ اس کے بعد ٹیررزم چونکہ بنیاد بنایا گیا ہے، تو ٹیررزم کے پروپیگنڈے کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے پاکستان میں ڈفرینٹ فورمز پہ جن کا تعلق ٹیررزم کے ایشو اور میٹر سے ہے۔ اب اس پہ فار ایگزامپل کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن شنگھائی کارپوریشن جو ہے SCO، اس کا بہت ایمفسس ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر۔ اب انڈیا بھی اور پاکستان دونوں اس کے ممبرز ہیں، وہ ایک نئی ایوالونگ آرگنائزیشن ہے۔ تو میرا مطلب ہے بہت ساری ڈیٹیلز میں جا کر آپ کو بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا، اور ہونا بھی ضروری ہے۔ جو سرکمسٹانس پاکستان کی ہے اس میں ایک ایک اسٹیپ کو بہت سیریسلی ایویلویٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ بہت شکریہ آپ نے بات کی ہے صاحب۔ میجر میسم صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے ہم نے کل بھی شواہد رکھے، آج بھی ہم ٹھوس شواہد بتا رہے ہیں کہ بھارت ملوث ہے پاکستان میں دہشت گردی میں۔ ایک بھی ثبوت نہیں آیا اس پورے عرصے میں، 24 گھنٹے زائد ہو گئے، آئیوٹ آف ایویڈنس نہیں بھارت پیش کر سکا، نہ ان کا میڈیا پیش کر سکا، نہ اس کا جواب دے سکا۔ الٹا لائن آف کنٹرول کی وائلیشن یا اس وقت کبھی رافیل طیاروں کی خبریں، یہی بس آیا سامنے۔ کچھ ہے بھی ان کے پاس ٹو ڈیفینڈ دی کیس؟ دیکھیں جی، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے، تو ابھی تک کیا وہ 22 تاریخ کو جب یہ وقوع ہوا تو اسی وقت وہ کچھ نہ کچھ ثبوت جو ہے وہ اپنے لے کے آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس اس طرح کیا، ان کے پاس کبھی بھی کسی بھی حالات میں کسی بھی موقع پہ جب بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام یا آروپ لگانے کی کوشش کی ہے تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں انہوں نے وہ ڈرامہ رچایا تھا، وہ اجمل قصاب والا، اور وہ جو ہوٹل میں بامبنگ ہوئی تھی، تو اس وقت بھی ابھی بام بلاسٹ پورا ہوا نہیں تھا، تو اس وقت یہ اجمل قصاب کے اوپر نام لگا کے اوکاڑا میں اس کا گاؤں اور ایڈریس انہوں نے بتا دیا تھا۔ وہ آج تک وہ اجمل قصاب کو انہوں نے پھانسی دے دی ہے کاغذوں میں،
तो उनको उसको दफन कर दिया दिल्ली में, मगर वो अजमल साहब हमें वापस नहीं किया कि हम उसकी तदफीन इधर करते, उसका डीएनए करते, कोई सबूत नहीं दिया। जबकि हमने कल डीजी ISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। उस तरह जिस तरह शवाहिद दिए गए हैं, ये तरीका होता है एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंसिया का, एक प्रोफेशनल आर्मी का, एक प्रोफेशनल उस कौम का जो जेन्युइनली टेररिज्म को एक गुनाह और कुफर समझती है। हम पीस लवर कौम है, हमने हमेशा अमन के खाहा रहे हैं, हमने ही अमन को फरोग दिया है। और जो मुल्क खुद 25 साल से टेररिज्म का शिकार हुआ हो और जिसने दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानियां टेररिज्म के नाम पे दी हो, वो कैसे किसी दूसरे मुल्क में टेररिज्म एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मिसएडवेंचर हो सकता है इन द नेक्स्ट जैसे 24 to 36 जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वो मिसएडवेंचर जरूर करेंगे, इसलिए कि उनके पास इस वक्त 2025 में जो बिहार का इलेक्शन जहां पिट रहे हैं, वो हर स्टेट में अभी पिट रहे हैं। जो भाजपा सरकार है, जो बीजेपी है, जो RSS है, जो इनका हिंदुआता माइंडसेट है, वो इस वक्त इंडियन पीपल ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। Exactly. गोदी मीडिया से वो तंग आ चुके हुए थे और वो आप मिस एडवेंचर करके वो एक दफा दोबारा उस ड्रामे के अंदर जान डालने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये मैं आपके तवज्जुह से बात बताता चलूं कि पिछली दफा हमने आपको सिर्फ रिएक्शन दिया था, हमने सिर्फ आपका अंदर आया जहाज गिराया था और हमने फिर भी चाय पिला के उसको वापस कर दिया था। अभी जो आपने स्ट्रेटेजिकली थ्रेट दी है हमें पानी बंद करने की, इस दफा हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, इस दफा हम स्टार्ट करेंगे। तुम सिर्फ एक दफा इनिशिएट जरूर करो पानी बंद करना या इस तरह की कोई हरकत करने का डिसएडवांटेज का, तुम सिर्फ अभी उधर चले नहीं होगे तो हम तुम्हारे घर तक पहुंच चुके होंगे। ये मैं आपकी तवज्जुह से इंडियन पीपल को भी कहना चाह रहा हूं कि बाज रखें आपने। इंशाल्लाह ये मेरे साहब, मैं बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और बड़ा दोस्त पैगाम दिया आपने सर। और हमारे साथ ब्रिगेडियर अहमद से मिनाज साहब भी प्रोग्राम में थे जिन्होंने गुफ्तगू करी, बहुत शुक्रिया सर आपका और अहमद बिलाल सूफी साहब। नाज़रीन, ये है जी, भारत को शायद पैगाम मिल चुका है और शायद इसी खौफ में, इस बौखलाहट में और गलत फैसले किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं, ना सबूत ना शवाहिद, और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शवाहिद हमने रखे। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारत इस वक्त जो है उसको मुंह की खानी पड़ी है और मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहे हैं इस वक्त, और शायद इसी वजह से अब तक वो कोई मिस एडवेंचर करने का जो है इस वक्त फैसला नहीं कर सका है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल द नेक्स्ट। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।